بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا، پھر کیا ہوگا حال اس وقت جب جئنا من کل امت، ہم لائیں گے ہر امت کو، ہر امت میں سے بشہید گواہ، وجئنا بک، اور ہم لائیں گے بک تجھ کو، علی ہؤلاء شہیدا، ان لوگوں پر گواہ، احوال بتانے کے لیے۔ بکا سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یومئذ، اس دن، یود الذین، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، یودو، چاہیں گے لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی تھی جنہوں نے، لو تسوی بہم الارض، کہ کاش برابر کی جائے ان کے لیے زمین، لو تسوی، کاش برابر کر دی جائے ان کے لیے ارض، زمین، ولا یکتمون اللہ، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے، حدیثا، کوئی بات۔ اور جس دن کافر لوگ تمنا کریں گے، روز قیامت کفار کی حسرت کو بیان فرمایا کہ جس دن ہر امت میں سے ان کے حالات بیان کرنے والا بلایا جائے گا، اس دن کافر اور نافرمان لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین میں ملا دیے جاتے اور مٹی میں مل کر نیز و نابود ہو جاتے، آج پیدا نہ ہوتے اور ہم سے حساب کتاب نہ ہوتا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو نہ چھپا سکیں گے اور ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ شروع صورت سے مسلمانوں کو اقارب اور زوجین وغیرہ کے ادائے حقوق کی تاکید اور کسی کی حق تلفی کرنے، جانی مالی نقصان پہنچانے کی ممانعت اور معاصی کی خرابی پر مطلع کر کے، اس کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرما کر اقارب اور یتامہ، یتیم، مساکین اور ہمسایوں وغیرہ کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا ارشاد کر کے، اسی کے ذیل میں تکبر اور خود پسندی اور بخل اور ریا سے ڈرایا تھا، جو ایسے عیب ہیں کہ دوسروں کے حق ادا کرنے اور کسی کے ساتھ سلوک کرنے سے روکتے بھی ہیں، اور مال دینے، پیسہ خرچ کرنے والوں اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں کی طبیعت میں خواہ مخواہ آنے لگتے ہیں، تو ان سے منع فرمایا کہ کافر لوگ تو اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ زمین ہی برابر ہو جائے اور ہم ختم ہو جائیں اور اللہ سے کوئی بھی بات چھپی نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس وقت تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ جنبی شخص، ناپاک شخص نماز کے قریب جائے، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور نہ اس وقت کے غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے، یہاں تک کہ غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی شخص تم میں سے قضاء حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا چھوا ہو، پاس گئے ہو اپنی عورتوں کے، فلم تجدوا ماء، پھر نہ ملا تم کو پانی، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، مسح کرو اپنے چہرے کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، عفوا، غفورا،
بخشنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ اس آیت میں شرائط و آداب صلاۃ بتائے، یعنی نماز کے آداب اور شرائط۔ تمام حکموں کے آخر میں مسلمانوں کو صریح خطاب فرما کر خاص نماز کے بارے میں، جو سب عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور شریعت میں جس قدر اس کا اہتمام کیا، اس کے ارکان، شرائط، آداب وغیرہ کو مفصل بتلایا، کسی عبادت کا اس قدر اہتمام نہیں کیا۔ دو باتوں کی تاکید فرمائی کہ نماز میں سب سے اہم اور نفس پر جو شاق ہیں، مشکل گزرتی ہیں، ارکان صلاۃ کی صحت اور خوبی کے لیے جسم اور جان ہے۔ پہلی یہ کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو تم منہ سے بولو اس کو سمجھ بھی لو کہ کیا بولتے ہو، اور جنابت میں بھی نماز سے دور رہو، یہاں تک کہ غسل کر کے تمام بدن کو خوب پاک کر لو، کیونکہ نماز میں دو کام بہت ضروری ہیں، ایک خشوع و خضوع اور دوسرے طہارت اور نظافت، اور نماز میں یہی دو کام نفس پر مشکل بھی ہیں، اور نشے خشوع اور خضوع کے مخالف ہے نشہ کرنا، اور جنابت جو ہے طہارت اور نظافت کے منافی ہے۔ نشہ چونکہ وہ نیند کی طرح ہے اور غشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے طہارت کے بھی مخالف ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھو، ظاہری باطنی کا لحاظ رکھو، اگرچہ نفس پر شاق ہو۔ باقی خاص موقع پر تاکید کی ارشاد فرمائے کہ دو نفع ہیں۔ پہلا یہ کہ عبادات جانی اور مالی کا ذکر تھا، معاملات باہمی، ان سب کو بجا لانے کے ساتھ بخل، ریاکاری، خود پسندی، بڑائی سے اجتناب کرنا، چونکہ نفس پر یہ بھی شاق ہے اور دشواری ہے۔ جو نماز اور اس کی شرائط، آداب میں ظاہری باطنی ادا کرے گا تو ان کو ان کاموں میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور جو نماز ہی نہ ادا کرے تو اس کے لیے یہ کام کرنے اور زیادہ مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہاں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب شراب حرام نہ تھی، نشہ حرام نہ تھا، اور اس کی اتنی حرمت کی آیت نہیں آئی تھی، صرف نماز کے وقت میں حرام کر دیا گیا کہ نماز کے وقت نشہ نہ کرو، کہ تم جب نماز پڑھو تو تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ پھر بعد میں انما الخمر والمیسر کی آیت نازل فرما کر کے شراب اور جوا یہ حرام ہے، مکمل حرمت نازل فرمائی گئی کہ نماز کی حالت ہو یا نہ ہو، شراب تم پر حرام ہے، بالکل حرام ہے، ایک قطرہ بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ روایت میں منقول ہے کہ ایک جماعت صحابہ کی دعوت میں جمع تھی، چونکہ شراب اس وقت تک حرام نہ ہوئی تھی اس لیے انہوں نے شراب پی تھی۔ مغرب کا وقت آ گیا تو سب اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام نے سورت پڑھائی قل یا ایھا الکافرون، اس میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون بے ہوشی میں پڑھ دیا، جس سے معنی بالکل خلاف ہو گیا، غلط ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب اگر نیند کے غلبے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسا حال ہو جائے کہ اس کی خبر نہ رہے کہ میں نے کیا کہا ہے، تو ایسی حالت میں نماز جو ہے درست نہ ہوگی۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو، جب ہوش آ جائے تو پھر اس کی قضا ضرور پڑھ لو۔ تیمم کا بیان، یعنی حالت جنابت میں نماز کا نہ پڑھنا، یہاں تک کہ غسل نہ کر لو، اور جنبی شخص بھی نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ غسل نہ کرو۔ یہ حکم جب ہے کہ کوئی عذر نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا عذر پیش آئے کہ پانی کے استعمال سے معذوری ہو، طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہو، تو اس وقت میں زمین سے، مٹی سے تیمم کر لینا کافی ہے۔ اب پانی کے استعمال سے معذوری کی بھی 3 صورتیں بتائیں۔ ایک بیماری کہ اس میں
پانی سے ضرر کرتا ہو، پانی نقصان دیتا ہو، دوسری یہ کہ سفر درپیش اور پانی اتنا موجود ہے کہ وضو کر لے تو پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، دور تک پانی نہ ملے گا۔ تیسری یہ کہ پانی بالکل موجود ہی نہیں، اس پانی موجود نہ ہونے کی صورت کے ساتھ دو صورت طہارت کے ضروری ہونے کی بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ کوئی جائے ضرور سے فارغ ہو کر، یعنی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، اس کو وضو کی حاجت ہے، اور دوسری یہ کہ عورت سے صحبت کی ہو تو اس کو غسل کی حاجت ہے۔ تو تیمم کی صورت یہ ہے کہ پاک زمین پر دونوں ہاتھ مارے، پھر سارے منہ پر اچھی طرح مل لے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک مل لے۔ مٹی طاہر ہے، پاک ہے، اور بعض چیزوں کے لیے پانی کی طرح مطہر بھی ہے، اور جو نجاست زمین پر گر کر خاک ہو جاتی ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اور ہاتھ اور چہرے پر مٹی ملنے میں تذلیل اور عجز بھی پورا ہے، جو گناہوں سے معافی مانگنے کی اعلیٰ صورت ہے۔ سو جب مٹی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست کو زائل کرتی ہے تو اس کے لیے بوقت معذوری پانی کے قائم مقام کی گئی۔ اس کے سوا آسانی سہولت جس پر حکم تیمم مبنی ہے یہ ہے کہ پانی کی قائم مقام ایسی چیز کی جائے جو پانی سے زیادہ سہل ہو، آسان ہو۔ سو زمین کا ایسا ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہ سب جگہ موجود ہے، پانی نہیں ہے تو مٹی موجود ہے۔ اور خاک انسان کی اصل ہے اور اپنی اصل کی طرف رجوع کرنے میں گناہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے۔ کافر بھی آرزو کریں گے کہ کسی طرح خاک میں مل جائیں، جیسا پہلی آیت میں مذکور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت دے دی اور مٹی کو پانی کے قائم مقام کر دیا، اس لیے وہ سہولت اور معافی دینے والا ہے اور بندوں کی خطائیں بخشنے والا ہے، اپنے بندوں کے نفع آسائش کو پسند فرماتا ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں نشے کی حالت میں جو کچھ پڑھا گیا تھا وہ بھی معاف کر دیا گیا، جس سے یہ خلجان نہ رہا کہ آئندہ کو تو ایسی حالت میں نہ نماز پڑھیں گے، مگر جو پہلے غلطی ہو گئی شاید اس کی نسبت مواخذہ ہو۔ Subscribe Sukhuni Kalp.